بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے ایپیسوڈ چل رہے ہیں خاص طور پر 3 طلاق کے موضوعات پر۔ میں اس سے پہلے جتنے لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں جو خاص اس موضوع سے متعلق تھے، اس میں اہل حدیث علماء کے جو دلائل جو 3 کو 1 کہتے ہیں ان کے دلائل اور اس پر تبصرہ تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان علماء کے دلائل دوں گا۔ اچھا، پہلے جو میں دلائل دے چکا ہوں اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی ایک بھی دلیل ایسی نہیں ہے جس میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہو، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، کسی سے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں دوبارہ وہ اپنا مطالبہ دہراؤں گا کہ اہل حدیث علماء جو 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں ان سے میرا کیا علماء کا مطالبہ ہے کہ اس پر کوئی ایک واضح آیت پیش کریں، یہ قرآن ایسی صحیح حدیث پیش کریں جس کا مفہوم یہی نکلتا ہو کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو نبی نے ایک قرار دیا ہے، یا قرآن و سنت سے ثابت کریں کہ طلاق اگر غیر شرعی طریقے سے دی جائے تو وہ کالعدم ہوتی ہے، یا کسی ایک صحابی سے ضعیف سند سے دکھا دیں کہ انہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہے، یا کسی تابعی سے چاہے ضعیف سند سے دکھا دیں لیکن واضح ہو اس میں کہ وہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھتے تھے۔ تو اس بارے میں کوئی بھی روایت ہمیں نہیں ملتی، جیسا کہ آپ پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھ چکے ہوں گے۔ اب میں انشاءاللہ آپ کو وہ دلائل دوں گا جن سے 3 طلاقوں کا بہرحال 3 ہونا ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ ایک مجلس کی ہوں یا متفرق مجلس کی۔ اس میں سب سے پہلے قرآن مجید ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر اس کے بعد تمہیں حق ہے عمدہ طریقے سے روک لو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر لو۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا فإن طلقها، اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی ہے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو تیسری طلاق کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ عورت کہیں اور نکاح نہ کر لے اور پھر وہ طلاق دے دے، اور اگر وہ طلاق دیتا ہے فلا جناح علیہما ان یتراجعا، پھر پہلا شوہر اور بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دوسرا شوہر ہم بستری بھی کرے، اور مزید حدیث میں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے شوہر کی عدت بھی گزرے اور دوسرے کی بھی عدت گزرے، اور یہ پری پلان بھی نہ ہو، پہلے سے معاہدہ کر کے بھی نہ ہو۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ 3 کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ ہمارے اہل حدیث علماء اس آیت پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا طلاق مرتان، جو طلاقیں ہیں نا 2 مرتبہ ہیں، تو اگر کسی نے اکٹھی دے دی تو یہ تو ایک ہی مرتبہ ہو گئی، 2 مرتبہ تھوڑی ہے۔ تو کہتے ہیں 2 مرتبہ کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ میں جتنی بھی دو گے وہ 1 مرتبہ، پھر دوبارہ جب دو گے تو وہ دوسری مرتبہ۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی اگر دے دی تو وہ تو 1 مرتبہ ہو گئی نا، تو اس لیے وہ ایک ہی ہوگی۔ یہ بات قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے، اور لفظ مرتان کی غلط تشریح ہے۔ مرتن جو ہے نا، جس کو اردو میں ہم مرتبہ کہتے ہیں، ایک مجلس میں ایک کام اگر آپ 2 دفعہ کرتے ہیں تو وہ بھی 2 مرتبہ ہی کہلاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں میں نے 2 دفعہ کھانا کھایا، تو ایک مجلس میں بھی 2 دفعہ اگر آپ نے کھانا کھایا تو 2 دفعہ ہی کہلایا جاتا ہے۔ وہ میں نے اس کو 2 دفعہ مارا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک مہینے کے وقفے سے مارا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اسی مجلس میں آپ نے 2 دفعہ مارا ہو۔ اور یہ تو قرآن و سنت سے ہی ثابت ہے کہ قرآن و سنت میں لفظ مرتان کا مطلب کیا ہے دوسرے مقامات پہ۔ تو آئیے ہم قرآن و سنت سے دیکھتے ہیں۔ قرآن و سنت میں یہ آیت یعنی مرتن کا لفظ اور بھی استعمال ہوا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں وہاں سب اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ قصص میں آیت نمبر 52 اور 54 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین، نیک لوگوں کی تعریف ہے اور ان کے بارے میں آتا ہے ان کا اجر مرتین دیا جائے گا، یعنی مرتان اجر دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ پہلے 1 مہینے میں اجر دیا جائے گا، پھر اگلے مہینے میں اجر؟ یہ نہیں ہے، تمام مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان کو دگنا اجر دیا جائے گا، یعنی اجر ایک ہی ہوگا مگر ڈبل کر کے دیا جائے گا۔ تو اس ڈبل اجر کو جو ایک ہی مجلس میں ہوگا اس کو قرآن مرتان سے تعبیر کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ اگر ایک محفل میں ایک ہی دفعہ میں 2 دے دی ہیں تو وہ بھی 2 مرتبہ ہی کہلائیں گی، 2 طلاقوں کو 2 مرتبہ کہا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ اس دعوے کو نہیں مانتے تو پھر کم از کم 2 مجلسوں میں اگر کوئی 2 دفعہ دے رہا ہے تو اس کو تو 2 مرتبہ کہیں نا آپ۔ جیسے ایک آدمی نے ہفتے کے دن بیوی کو طلاق دی، 1 طلاق، دوسری طلاق اس نے اتوار کو دی ہے، دن بھی چینج ہو گیا، لوکیشن بھی چینج۔ ہفتے کو وہ کراچی میں تھا، پہلی طلاق دی، اور حیدرآباد میں اس نے دوسری دی ہے اتوار کے دن، تو کراچی اور حیدرآباد میں کتنا فرق ہے۔ تو ایسی صورت میں تو پھر آپ مانیں کہ وہ 2 طلاقیں ہوں گی، لیکن آپ اس کو بھی ایک ہی کہہ رہے ہو، تو اس کا مطلب آپ خود مرتان کو مرتن جو ترجمہ آپ کر رہے ہو آپ خود اس پر عمل نہیں کر رہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مرتان کا مطلب
ایک ہی طلاق جو 2 مرتبہ ہو، یعنی دگنی طلاقوں کو اللہ نے مرتان سے تعبیر کی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انشق القمر مرتین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ چاند جو ہے 2 مرتبہ ٹکڑے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں 2 مرتبہ نہیں ہوا 1 مرتبہ تھا، لیکن چونکہ 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہوا ہے تو اس لیے اس کو 2 مرتبہ سے تعبیر کیا گیا ہے. تو ایک کام ایک دفعہ میں ہو جس کا رزلٹ 2 آ رہا ہو تو اس کو بھی مرتان سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے. اور بھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں سورہ حجاب میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. امہات المومنین سے اللہ نے خطاب کیا کہ تم میں جو بھی اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک اعمال کرے گی ہم اس کو اس کا اجر 2 مرتبہ دیں گے. 2 مرتبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 مرتبہ آج دیں گے پھر 1 مرتبہ اگلے سال دیں گے یا اگلے مہینے، اس کا مطلب دگنا اجر دیں گے. نؤتیہا اجرہا مرتین، اس کو دگنا اجر ملے گا. تو ایک ہی اجر ڈبل ہوگا تو اس کو دگنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4408، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا نصح لسیدہ واحسن عبادۃ اللہ فلہ اجرہ مرتین. جب کوئی غلام اپنے آقا کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرے اور اللہ کی بھی حسن طریقے سے عبادت کرے تو اس کا اجر 2 مرتبہ ملتا ہے. کیا مطلب؟ دگنا اجر ملتا ہے، اللہ کی عبادت کا بھی اور مخلوق کا حق ادا کرنے کا بھی. عن ام سلمۃ ان امرأۃ قالت یا رسول اللہ ان ابنتی توفی عنہا زوجہا وقد اشتکت عینہا افنکتحلھا قال لا مرتین او ثلاثا افنکحلھا. ام سلمہ یا افننکحھا ہے، یعنی اس کا مطلب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی آنکھ میں سرما لگا لیں، یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا نکاح کر دیں. تو قال لا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں کوئی بیماری ہے. افننکحھا نہیں، پھر آنکھوں میں بیماری ہے تو ظاہر ہے افنکحلھا، کیا ہم اس کے سرما لگا سکتے ہیں آنکھوں میں؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں. مرتین او ثلاثا، یہ بات آپ نے 2 مرتبہ فرمائی یا 3 مرتبہ؟ اب آپ بتاؤ، نبی نے اسی مجلس میں فرمایا نہیں نہیں نہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ نبی نے اس وقت فرما دیا نہیں، پھر 1 مہینے بعد اس خاتون کو بلا کے فرمایا نہیں، پھر تیسرے مہینے میں بلا کے فرمایا نہیں. تو ایک ہی مجلس میں ایک بات نبی نے 3 دفعہ دہرائی ہے یا 2 دفعہ دہرائی ہے، اسے مرتن سے اور مرتانی اور ثلاث مراتن سے تعبیر کیا جا رہا ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اچھا. ایک اور میں اس بارے میں روایت پیش کرتا ہوں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو ام سلمہ والی. عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع وفیہ قال الا هل بلغت مرتین. صحیح بخاری. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کیا بتاؤ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ مرتین، یہ بات نبی نے 2 مرتبہ کہی ہے. تو کیا اسی مجلس میں کہی ہے یا الگ الگ مجلسوں میں کہی ہے؟ ظاہر نبی نے اسی مجلس میں اپنی بات کو بار بار ریپیٹ کیا. تو ایک ہی مجلس میں ایک کلام کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، اسے بھی مرتین، مرتانی، مراتن ان سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ایک طلاق اگر قرآن کہہ رہا ہے جب طلاقیں 2 مرتبہ دی ہیں تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہی مجلس میں دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں، قرآن ان کا حکم بیان کر رہا ہے. آپ اس سے اگر الگ الگ مجلس مراد لیتے ہو تو آپ قرآن کی آیت کے ظاہر کے خلاف چل رہے ہو، ایسی تفسیر کر رہے ہو جس پر آپ کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے. قرآن نے جس چیز کو عام رکھا ہے اس کو عام ہی رکھنا پڑے گا، جس کو مطلق رکھا ہے اس کو مطلق ہی رکھنا پڑے گا. اس پر جب تک قرآن جیسی اور قطعی دلیل آپ کے پاس نہیں ہوگی آپ اس آیت کو چینج نہیں کر سکتے. اسی طرح قرآن میں اور بھی بہت ساری ہیں. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز کے بعد تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ، اس میں بھی جو ہے وہ ثلاثاً و ثلاثین مرتن کے الفاظ ہیں، 33 مرتبہ. تو جو نماز کے بعد تسبیح ہم 33 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک ہی مجلس میں پڑھتے ہیں یا الگ الگ مجلسوں میں؟ ایک ہی مجلس کے 33 مرتبہ کو حدیث میں 33 مرتبہ سے تعبیر کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے اتنا کافی ہے کہ الطلاق مرتان کا مطلب صاف واضح ہو گیا کہ طلاقیں 2 مرتبہ، خواہ ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں، قرآن فرق نہیں کر رہا. اور قرآن و سنت میں صحابہ کے دور میں یہ فرق ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، تبھی اس بارے میں احادیث سب عام ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بارے میں جو منقول ہے میں انشاءاللہ وہ پیش کروں گا. تو قرآن صاف طور پر کہہ رہا ہے. اور یہ قرآن کی آیت جو نازل ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے منقول ہے، جو میں شروع میں حوالے بھی دے چکا ہوں کہ وہ فرماتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی شخص
طلاقیں دینا چاہتا تو کوئی حد نہیں تھی، جتنی چاہے طلاقیں دے دیتا، چاہے ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں، عدت سے پہلے پہلے اس کو رجوع کا حق تھا۔ تو قرآن نے بالکل اس کے اگینسٹ حکم نازل کیا ہے۔ یہ حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ بن عباس سے بھی، آپ چاہیں تو ابو داؤد دیکھ لیں، موطا امام مالک دیکھ لیں، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سند سے بھی اس کو ذکر کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں الطلاق مرتان والی آیت کے تحت۔ اس میں علامہ ابن کثیر کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، عربی عبارت پڑھوں گا تو لمبی عبارت ہے، ٹائم لگے گا، صرف لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں میں اس کا، کہ وہ فرماتے ہیں، امام ابو داؤد اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں فرماتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کے منسوخ ہونے کا باب، یہ باب امام ابو داؤد نے قائم کیا ہے، کہ حضرت اکرمہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا، اگرچہ اس نے 3 مرتبہ طلاق دی ہو تو پھر بھی اسے رجوع کا حق حاصل ہوتا تھا، بس اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور اللہ نے حکم نازل کیا طلاق مرتان، طلاق جس کے بعد رجوع کا حق ہے صرف 2 مرتبہ ہے۔ اور اس حدیث کو امام نسائی نے دوسری سند سے بیان کیا، جس میں ہے کہ ہشام ابن عروہ اپنے والد یعنی عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی قسم نہ تو میں تجھے طلاق دوں گا اور نہ تجھے اپنے پاس ٹھکانہ دوں گا۔ اس عورت نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا میں تجھے طلاق دوں گا یہاں تک کہ جب تیری عدت پوری ہونے کا وقت قریب آئے گا تو میں رجوع کر لوں گا۔ یہ عورت نبی کے پاس آئی، اپنے شوہر کی حرکت کا تذکرہ کیا، اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی طلاق مرتان، طلاق جس کے بعد رجوع کا حق صرف 2 مرتبہ ہے، اگر تیسری دے دی تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عروہ جو ہے نا، جو یہ روایت کریں عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں اور حضرت عائشہ کے خاص شاگرد ہیں، تو یہ انہوں نے روایت حضرت عائشہ سے ذکر کی، اور یہ واقعہ بھی حضرت عائشہ سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا اور اس کا ناجائز فائدہ بعض لوگ اٹھایا کرتے تھے، طلاقیں دھڑا دھڑ دیتے رہتے تھے۔ قرآن نے کہا 2 دفعہ یہ لفظ استعمال کر سکتے اس کے بعد نہیں، اس لیے میں اہل حدیث علماء سے کہتا ہوں اپنی جانوں پہ رحم کریں، اتنی ڈٹائی کے ساتھ اللہ کا واسطہ اللہ کے حرام کو حلال مت کریں۔ قرآن تو زمانہ جاہلیت کے حکم کو منسوخ کر رہا ہے، بالکل اگینسٹ حکم نازل کر رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک مجلس میں 2، الگ الگ مجلس میں 2، عدت کے اندر رجوع کا حق ہوتا تھا، قرآن نے بالکل اس کے اگینسٹ حکم نازل کیا کہ اکٹھی 2 یا الگ الگ 2، بالکل رجوع کا حق نہیں ہے 3 کے بعد تمہیں۔ تو اور اگر کسی مفسر نے اس آیت کی اس کے خلاف کوئی تفسیر کی ہے تو بعد کے مفسروں کا قول حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت صحابہ، تابعین، اسلاف ہیں، اور قرآن سب سے پہلے تو قرآن و سنت ہے۔ تو اگر کسی کوئی حوالہ دے فلاں نے یہ لکھا تو بھائی فلاں کی ذاتی رائے ہے، وہ جب تک دلیل نہیں ہوگی ہم ان کی بات کو فالو نہیں کریں گے۔ اور دلیل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے جس چیز میں قید نہیں لگائی ہے مجلس کی، آپ اس میں اس وقت تک قید نہیں لگا سکتے جب تک ایسی مضبوط دلیل آپ کے پاس نہ ہو جیسی قرآن کی آیت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کے قطعی کے خلاف ظنی دلائل نہیں چلتے، جب کہ آپ کے پاس ظنی بھی نہیں ہے، وہ دلائل بھی نہیں ہے جن کو ظن کے درجے میں دلیل کہا جا سکے۔ قرآن کی دوسری آیت جس سے پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، وہ ہے سورہ طلاق۔ 28ویں پارے میں آپ سورہ طلاق دیکھ لیں جا کے، اس کی تفصیل میں پہلے ایپیسوڈ میں بھی بیان کر چکا ہوں، دوبارہ بیان کر دیتا ہوں مختصراً۔ سورہ طلاق شروع ان الفاظ سے ہو رہی ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی امتیوں کو کہہ دیں کہ جب تم بیویوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دیا کرو اور عدت کو شمار بھی کیا کرو۔ عدت کے اوقات پوری امت کہتی ہے کہ پاکی کے ایام میں دو، اس پر اجماع ہے سب کا کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو ہم بستری کیے بغیر اس کو 1 طلاق دی جائے، پھر اگر دوسری دینی ہے تو دوسرے مہینے میں طہر میں دی جائے، تیسری دینی ہے تو تیسرے طہر میں، اس طرح ڈیوائڈ کر کے دیا کرو۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اس نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا۔ آگے ارشاد فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں معلوم نہیں ہے شاید اللہ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا کر دے، شاید اس کے بعد اللہ کوئی معاملہ پیدا کر دے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ میں آیت کی تفسیر میں انشاءاللہ اقوال پیش کروں گا تابعین کے، کہ ایک تو بتایا کہ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اس میں اشارہ دے دیا اللہ نے کہ جو اس طریقے سے طلاق نہیں دے گا وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا، اور ظلم کی صورت یہی ہوگی کہ پچھتائے گا، جیسے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے کے بعد لوگ پچھتاتے ہیں، تو یہ جب ہی ممکن ہے جب اس 3 کو نافذ کیا جائے، اگر نافذ نہیں ہوگا تو وہ نہ اس نے اپنے پر ظلم کیا اور نہ وہ پچھتا رہا ہے۔ اور آگے تو بالکل وضاحت سے فرما دیا کہ تمہیں معلوم نہیں شاید اللہ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر دے۔ کیا مطلب؟ ہم تمہیں طلاق جو ڈیوائڈ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ بسا اوقات طلاق کے بعد میاں بیوی میں جوڑ کی کوئی صورت بن جاتی ہے، تو اکٹھی دو گے تو یہ صورت نہیں بنے گی، اس لیے ہم تمہیں ڈیوائڈ کر کے حکم دے رہے ہیں کہ کیا پتہ شاید کچھ بعد میں کوئی، ابھی تو تم چھوڑنا چاہ رہے ہو لیکن ہو سکتا ہے نیت بدل جائے تمہاری۔ یہی تفسیر اس کی
جو ہے وہ تابعین اور صحابہ سے منقول ہے، میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ ذالک یوعظ بہ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر بھی میں پیش کر چکا ہوں کہ اس آیت کا مطلب عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو تفسیر کا علم سکھا، اس پر میں سند پیش کر چکا ہوں۔ انہوں نے اس کی تفسیر کی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی آیت کے جو ماقبل حصہ ہے نا اسے دیکھ کے فرمایا کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ جس نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دی اور اکٹھی 3 دے دیں، اللہ اب اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھتے۔ تو یاد رکھیں جب اللہ نے راستہ نہیں رکھا تو کسی مفتی کو یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ طلاق دینے والے کے آنسوؤں سے پہ ترس کھا کے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے اور کہہ دے کہ یہ ایک طلاق ہوئی ہے۔ تو اتنی واضح آیتوں کے بعد بھی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جن بڑے اکابر سے غلطی ہوئی ہو گئی، ان سے ہم ان کی نیتوں پہ شبہ نہیں کرتے، لیکن آپ خدا را ہوش نہ کھول لیں۔ ایک حلال ایک حرام فرض کو آپ کس جرت اور دلیری کے ساتھ آپ حلال کر رہے ہیں، اور کتنی دیکھیں گے طلاق کے احکام قرآن میں جہاں بھی بیان کیے ہیں نا اس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کے ان احکام کو مذاق نہ بناؤ، تمسخر نہ بناؤ، ان کو سنجیدگی سے لو۔ تو آپ کیسے یعنی کہ کبھی یہ فتویٰ کبھی وہ فتویٰ، کبھی سعودی عرب کی عدالتوں میں عجیب کام ہو رہا ہے، عدالت یہ فتویٰ دے رہی ہے کہ 3 ہوتی ہیں، بعض مفتی یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ 3 1 ہوتی ہے، ایک تماشا بن گیا طلاق کے حکام۔ تو عدالت جو ہے نا وہ خود کہہ دیتی ہے کہ جاؤ مفتیوں سے جا کے فتویٰ لے لو، کورٹ کا فیصلہ الگ ہے، چند مفتیان کرام کا فیصلہ الگ ہے۔ تو یہی تو ہے طلاق کے حکام کو مذاق بنانا، میں سمجھتا ہوں۔ تو اس سے اس جرت اور دلیری سے بچنا چاہیے، اتنی واضح احکام ہیں۔ تو اس بارے میں جو ہم محدثین سے جو کچھ سنتے ہیں جو اس آیت کی تشریح میں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو مذکورہ آیت ہے نا، بڑے بڑے محدثین نے، شارحین نے، مفسرین نے کہا ہے کہ یہ بالکل صریح آیت ہے اس بارے میں کہ اکٹھی 3 دے دیں تو وہ واقع ہو جائیں گی۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کر دے، کہتے ہیں الامر الذی یحدثہ اللہ ان یقلب قلبہ من بغضها الی محبتها، وہ امر جو اللہ پیدا کرے گا وہ یہ ہے کہ اللہ شوہر کے دل میں عورت کی نفرت کے بعد محبت پیدا کر دے گا۔ ومن الرغبۃ عنہا الی الرغبۃ فیہا، پہلے شوہر اس سے ہٹ رہا تھا، اب شوہر کے دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ وقال جمیع المفسرین، فرماتے ہیں کہ یہ تمام مفسرین یہ کہتے ہیں اراد بالامر ہونا الرغبۃ فی الرجعہ، تمام مفسرین اس آیت کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ 3 اکٹھی نہ دیا کرو، غیر شرعی نہ دیا کرو، شاید اللہ اس معاملے میں کوئی صورت پیدا کر دے، تو اس صورت سے مراد کیا ہے الرغبۃ فی الرجعہ، تمہارے دل میں رجوع کی رغبت پیدا کر دے گا۔ تو ومن القول التحریض علی طلاق الواحدۃ والنہی عن الثلاث، اور اس میں ایک طلاق دینے کی ترغیب ہے کہ اگر دینی ہو تو صرف 1 دینا ہے، اور 3 سے روکا گیا ہے۔ تو اس سے فرماتے ہیں اور حقیقت یہ کہ اس آیت کا اس کے علاوہ کچھ مطلب بنتا نہیں ہے، اگر ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ اس کا آیت کا اور کیا مطلب بنتا ہے۔ پھر وہ آگے چلتے ہیں ہم آگے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقد احتج قوم من اہل العلم فی ان الطلاق فی الحیض لازم لقول اللہ عز وجل ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ یقول عصى ربہ وفارق امرأتہ، یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کی، اپنی جان پہ ظلم کیا، مشہور مفسر علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ اہل علم کی ایک بڑی جماعت نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ناجائز طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، تو ظلم ایسے کرتا ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور بیوی اس سے جدا ہو گئی، تو اپنا ہی گھر برباد کر کے اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ لوگ اس پہ کہتے ہیں اس میں تو بیوی کا نقصان زیادہ ہے، تو بیوی کا دنیاوی نقصان ہے، اور وہ بھی کیوں ہو رہا ہے اس کی وجوہات بھی میں دوسرے مواقع پر بیان کر چکا ہوں۔ اصل میں اس میں بنیادی مقصد ہے شوہر کو نقصان پہنچانا۔ عورت کو کیوں نقصان ہوتا ہے؟ وہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی۔ صحابہ کے دور میں یہ نقصان نہیں ہوتا تھا، ادھر طلاق ہوئی ادھر فوراً رشتے آنا شروع ہو جاتے تھے، قرآن نے ان کو روکا کہ عدت کے دوران رشتے نہ بھیجو۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ قرآن و سنت کی خرابی نہیں ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کے مشہور شارح ہیں، جن کی سب سے زیادہ مسلم کی شرح انہی کی پڑھی گئی ہے پوری دنیا میں، عرب و عجم میں۔
ان کا بڑا نام ہے. وہ فرماتے ہیں واحتج الجمہور بقوله ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. فرماتے ہیں جمہور علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر. اور جمہور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ علامہ نووی کے دور میں مسئلہ اختلافی تھا، لیکن حقیقت ہے کہ صحابہ کے دور میں اختلافی نہیں تھا، اس لیے یہ اجماعی مسئلہ ہے. جن علماء نے اس کو جمہور کا موقف قرار دیا وہ اس اپنے زمانے کے لحاظ سے، لیکن صحابہ کے دور میں اجماع تھا، تابعین کے دور میں اجماع تھا. جب ایک مسئلہ مرتبہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے تو پھر اس کی مخالفت جائز نہیں ہوتی. فرماتے ہیں اس آیت سے استدلال کیا کہ 3 ہوتی ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی معاملہ پیدا کر دے. تو فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اس کا مطلب یہ ہے ان المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة، کہ طلاق دینے والا بسا اوقات اس کو ندامت ہوتی ہے لیکن طلاق واقع ہونے کی وجہ سے اس کی ندامت کی تلافی نہیں ہو سکتی. آگے علامہ نووی فرماتے ہیں فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا الا رجعيا فلا يندم. اگر یہ 3 طلاقیں واقعی نہ ہوتی تو اس کی طلاق تو صرف ایک رجعی ہوتی، تو اس کو ندامت کی ضرورت کیا تھی. تو یہ تشریح سب یہی تشریح کر رہے ہیں اس کی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور تشریح اس کی بنتی نہیں ہے. آگے الفاظ ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. تو اس کا بھی یہی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ جو شریعت کے مطابق طلاق دے گا اس کے لیے تو مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہے، جو غیر شرعی طریقے سے دے گا اس کے لیے کوئی مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے جو میں پڑھ کے سناتا ہوں، وہ اس آیت کا یہی مطلب لیا کرتے تھے. اور عبداللہ بن عباس کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین علمہ التاویل، اے اللہ اس کو دین میں سمجھ عطا فرما اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم سکھا. تو ان کی کیا تفسیر ہے؟ عن مجاہد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت انه رادها اليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الحموق ثم يقول يا ابن عباس وان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلم اجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت من امرأتك وان الله قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. حضرت یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2197، بخاری مسلم کی شرط پر اس کی سند ہے اور اس کو کوئی بھی ضعیف نہیں کہتا. اہل حدیث بھی مانتے ہیں اس حدیث کو کہ صحیح ہے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور اس کہا کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس خاموش ہو گئے، ہمیں خاموشی کو دیکھ کر لگا شاید یہ لوٹا دیں گے، لیکن پھر عبداللہ بن عباس نے سر اٹھا کر فرمایا تم میں سے ایک شخص نکلتا ہے، حماقت پہ سوار ہوتا ہے، پھر آ کے ابن عباس کے سامنے چیختا ہے اور کہتا ہے اے ابن عباس. حالانکہ اللہ تو فرماتے ہیں وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں. پھر فرمایا اِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، تو چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا ہے فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، میں تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں پاتا. عَصَيْتَ رَبَّكَ، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی. وَإِنَّ اللَّهَ قال، پھر دلیل میں قرآن کی آیتیں پڑھی یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی مومنین کو کہہ دیجئے کہ جب طلاق دیا کرو تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دیا کرو. بتاؤ اس کے بعد بھی اس آیت کی کوئی اور تفسیر کرو گے؟ اتنی واضح عبداللہ بن عباس سے مروی ہے. اور حقیقت یہ کہ ترجمہ بھی اگر آپ لفظی کر لو تو اس آیت کا اس کے علاوہ کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو ہم عبداللہ بن عباس کے قول صرف تائید کے لیے پیش کر رہے ہیں اور مزید تقویت کے لیے پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو اس آیت سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ غیر شرعی طریقے سے اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ واقع ہو جاتی ہیں. اب میں آپ کے سامنے احادیث پیش کروں گا اس بارے میں. سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4959 عن ابن شہاب ان سہل بن سعد الساعدی اخبرہ ان عویمر الاجلانی جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے حدیث کے الفاظ حتی اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسط الناس فقال یا رسول اللہ ارأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا ایقتله فتقتلونه ام کیف یفعل. آگے حدیث کے الفاظ ہیں قال سہل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما فرغ قال عویمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين.
ابن شہاب زہری حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سہل نے فرمایا کہ حضرت عویمر اجلانی، یہ یاد رکھیں صحابی کا نام، عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی پہ زنا کی تہمت لگائی۔ تو حضرت عویمر اجلانی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایسے دیکھا ہے، تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، کہ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، خود انہوں نے دیکھا ہو، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، تو میاں بیوی میں سے ہر ایک یہ قسم اٹھائے گا، شوہر یہ قسم اٹھائے گا، 4 دفعہ قسمیں اٹھائے گا کہ میں سچا ہوں، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، 5ویں قسم میں یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اب ظاہر ہے شوہر نے تو قسمیں اٹھا لی ہیں، اب عورت سے جو حد ہے نا زنا کی وہ کیسے ساقط ہوگی؟ وہ اس طور پر ساقط ہوگی اگر عورت بھی 5 قسمیں اٹھا لے، اور وہ کیا الفاظ ہوں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وہ اپنے شوہر کے بارے میں کہے 4 دفعہ قسم اٹھا کے کہ میرا شوہر مجھ پہ جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہا، کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہوگا، ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر سچ بول رہا ہے۔ تو اس عمل کو لعان کہا جاتا ہے کہ شوہر نے بیوی پہ تہمت لگائی، شوہر کے پاس گواہ نہیں ہے، لیکن وہ عدالت میں جا کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، عدالت اس سے 4 گواہ مانگے گی، گواہ نہیں ہے تو عدالت کہے گی پھر 5 قسمیں اٹھاؤ، اس طرح سے نہیں قسم اٹھاتا تو پھر اس پہ جھوٹی تہمت کی سزا جاری ہوگی شوہر کے اوپر، اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر قسم اٹھا لیتا ہے تو شوہر بری ہو گیا، لیکن اب بیوی کو کہا جائے گا کہ آپ کو رجم کیا جائے گا، آپ قسمیں اٹھاؤ یا اقرار کرو آپ کہ میں نے زنا کیا، اقرار کر لے گی تو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا، جس کو رجم کہتے ہیں، اقرار نہیں کرتی تو پھر قسم اٹھائی جائے گی، اس کو بند کیا جائے گا جب تک کہ وہ قسمیں نہیں اٹھا لیتی، اور وہ قسمیں کیا ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ مرد بھی قسم اٹھا لے، عورت بھی قسم اٹھا لے، تو اس عمل کو کہا جاتا ہے لعان، یعنی ایک دوسرے پر گویا وہ لعنت کر رہے ہیں اپنے اوپر کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو لعنت، اور وہ کہہ رہی ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پر غضب، تو اس عمل کو لعان کہا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ہمیں 2 واقعات ملتے ہیں کہ جب بھی لعان ہوگا، لعان، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہ سکتے جب تک کہ اپنی بات سے رجوع نہیں کر لیتے وہ، تو یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اب تو یہ واقعہ ہوا ہے کہ حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس بارے میں آیتیں نازل کی ہیں، تو ان کی بیوی کو بھی لایا گیا، ان کو بھی لایا گیا، تو انہوں نے پھر قسمیں اٹھائیں اسی طرح سے جیسے سورہ نور میں ہے، ان کی بیوی نے بھی قسمیں اٹھا لیں۔ تو جب قسمیں اٹھائیں ان کی بیوی نے تو حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، کذبت علیہا ان امسکتھا، یا رسول اللہ اب بھی اگر اس عورت کو میں اپنے نکاح میں باقی رکھوں گا نا تو اس کا مطلب گویا میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ فطلقہا ثلاثا قبل ان یامرہ النبی، ابھی نبی نے ان کو کچھ حکم نہیں دیا تھا، اس سے پہلے ہی انہوں نے 3 طلاقیں دے دی۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیے، ہمارے اہل حدیث حضرات اس حدیث میں کہتے ہیں کہ اصل میں حدیث میں تو آتا ہے المطلعنان لا یجتمعان ابدا، لعان کرنے والے کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے، اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دی، تو چونکہ نبی کی تفریق سے نکاح تو ٹوٹ ہی چکا تھا، تو حضرت عویمر اجلانی نے اگر اکٹھی 3 بھی دے دیں تو اس سے کچھ نہیں ہوا، تو یہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، تو یہ مغالطہ ہے۔ دیکھیے حدیث میں جو آتا ہے نا المطلعنان لا یجتمعان ابدا، 2 لعان کرنے والے کبھی جمع نہیں ہو سکتے، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ لعان کرتے ہی ان کا نکاح ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے وہ نہیں رہ سکتے ساتھ۔ کیا مطلب؟ شوہر کو اب طلاق دینی پڑے گی بیوی کو، شوہر طلاق نہیں دیتا تو قاضی ان کے درمیان نکاح کو ختم کرے گا، کیونکہ اب حدود اللہ پر یہ قائم نہیں رہ سکتے، آپ کھلے عام زنا کی تہمت بھی لگاؤ بیوی کے اوپر پھر اس کے ساتھ بھی رہو، تو یہ وہی ہے کہ حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، تو اب شوہر طلاق نہیں دے گا تو پھر قاضی جو ہے ان کے درمیان تفریق کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کی، مگر ان کے درمیان نہیں، وہ ہلال ابن امیہ دوسرا واقعہ ہے، ان کے درمیان تفریق کی، کیونکہ ہلال ابن امیہ نے طلاق نہیں دی تھی، یہاں چونکہ انہوں نے طلاق دیے، اس واقعے کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے کہ نبی نے تفریق کرا دی ان کے درمیان۔ ہمارے اہل حدیث بھائی کیا کرتے ہیں کہ وہ 2 واقعات کو خلط ملط کر دیتے ہیں، 2 واقعات کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں۔ ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعان کا الگ واقعہ ہے،
عویمہ رجلانی کا الگ واقعہ ہے. یہاں یہ ہے کہ نبی سے کچھ منقول نہیں ہے کہ نبی نے تفریق کی نہیں کی. یہاں اس لیے حضرت عویمر نے خود سے 3 طلاقیں دے دی. اور دوسری جگہ جو آتا ہے وہ ہلال ابن امیہ کا واقعہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ہلال ابن امیہ نے کی طلاق کا تذکرہ نہیں ہے, اس لیے وہاں نبی نے خود نکاح کو ختم کیا, فرقہا, جدائی کی ان کے درمیان. قاضی کو بعض صورتوں میں حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی کا نکاح کالعدم کر سکتا ہے, ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے. تو اس لیے بغیر کسی دلیل کے یہ کہنا کہ لعان کرتے ہی ان کا نکاح ختم ہو گیا, اس پہ آپ قرآن و حدیث سے کوئی واضح دلیل دیں اور آپ کو اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ملے گی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو نکاح ختم ہوا تھا وہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے کی وجہ سے ختم ہوا تھا, اور نبی نے اس پہ خاموشی اختیار کی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے کہ اس سے نکاح ختم نہیں ہو رہا تو آپ بتا دیتے صحابہ کو کہ بھئی یہ تو سمجھ رہے 3 سے نکاح ختم ہو جائے گا لیکن ختم نہیں ہو رہا. تو نبی کی خاموشی عام حالات میں اس کی دلیل ہے کہ یہ نبی کی اجازت سے ہو رہا ہے. لیکن ہاں جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ملے. بعض دفعہ نبی کی مجلس میں کام ہوا ہے لیکن وہ نبی کی اجازت سے نہیں ہوا تو اس کو ہم نہیں کہیں گے, لیکن اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو یہی سمجھا جائے گا. اور چلیں یہ ساری تقریر آپ نہیں مانتے, فرض کر لیتے ہیں کہ لعان کرتے ہی نکاح ختم ہو گیا تھا ان کا, لہذا نبی نے اس لیے نکیر نہیں کی حضرت عویمہ رجلانی پر کہ وہ تو انہوں نے ویسے ہی ختم ہو گیا تو اکٹھی 3 دو یا 1 دو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. فرض کر لیں آپ, اور نکاح اصل میں لعان سے ہی ختم ہوا ہے اور یہ تو بعد میں ایسی معاذ اللہ کوئی ہوائی فائرنگ تھی, فرض کر لیں. لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ حضرت عویمہ رجلانی کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کذبت علیہا ان امسکتھا, کہ یا رسول اللہ اگر میں اس عورت کو اپنے نکاح میں اب بھی باقی رکھوں گا نا تو اس کا مطلب میں نے اس پہ جھوٹی تہمت لگائی تھی. یہ کہا اور کھڑے کھڑے انہیں 3 طلاقیں دی ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عویمر اجلانی یہ سمجھتے تھے کہ نکاح سے نکالنے کے لیے مجھے 3 دینی پڑیں گی, 1 یا 2 سے میری بیوی نکاح سے نہیں نکلے گی. اگر ان کا یہ خیال ہوتا کہ جیسے عبداللہ بن عباس سے صحیح مسلم مروی ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں, تو اگر یہ مطلب ہوتا تو حضرت عویمر اجلانی بھی یہ سمجھ رہے ہوتے کہ نبی کے دور میں, نبی کی موجودگی میں اور بہت سارے صحابہ کی موجودگی میں میری 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوں گی, تو وہ پھر 3 کیوں دیتے اور وہ یہ کیوں کہتے کہ میں اس کو اپنے نکاح سے نکالنا چاہتا ہوں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں, نبی کی موجودگی میں, صحابہ کی موجودگی میں, اور حضرت عویمہ رجلانی جیسے صحابی یہ خود سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اپنے نکاح سے اپنی بیوی کو نکالنے کے لیے 3 دینی پڑیں گی. تو اس سے وہ جانتے تھے, مانتے تھے کہ 3 ہوتی ہیں, 1 نہیں ہوتی. اور ویسے بھی اچھا اس سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسائل کا علم نہ ہو, وہ غلطی سے 3 کو 3 سمجھ رہے ہوں جبکہ نبی تو 3 کو 1 سمجھتے تھے. یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے صحیح سند سے میں نے حدیثیں پیش کی ہیں پچھلے ایپیسوڈ میں اور اس سے بھی شروع میں پیش کی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا, 3 کیا 3000 کو بھی. اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا ہے اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ 3 کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. تو اس سے ہمیں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عویمہ رجلانی رضی اللہ تعالی عنہ طلاق کے مسائل سے واقف تھے, ان کو یہ پتہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کا حکم منسوخ ہو گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ کم علم بھی نہیں تھے, ورنہ وہ جو ہے وہ یہ سمجھتے کہ 3 سے تو 1 ہی ہوگی اور میرے نکاح سے یہ نکلے گی نہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن کی آیت بھی جانتے تھے, اس کا مفہوم بھی جانتے تھے, اور یہ بھی جانتے تھے کہ زمانہ جاہلیت کا حکم منسوخ ہو گیا, اور یہ بھی جانتے تھے کہ جب تک یہ عورت میرے نکاح میں باقی رہے گی تو جب تک میں 3 طلاقیں نہیں دوں گا اسے یہ خاتون میرے نکاح سے نہیں نکلیں گی. تو تبھی انہوں نے فرمایا کذبت علیہا ان امسکتھا, اگر میں اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو یا رسول اللہ پھر تو میں نے ان پر جھوٹ باندھا. ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ یہ سب اس لیے تھا, نبی نے خاموشی اختیار کی, اگرچہ وہ یہ سمجھ رہے تھے عویمہ رجلانی کے 3 سے نکاح ختم ہو جائے گا, لیکن نبی نے خاموشی اس لیے اختیار کی کہ نکاح تو ویسے ہی ختم ہو گیا ہے لعان کے ذریعے. اس پر یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ ابو داؤد کی حدیث ہے فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المطلعنین وقضا اللہ یبیت اللہ بیت لها علیہ ولا قوت من اجل انہما یتفرقان من غیر طلاق ولا متوفى عنہا. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کر دی اور یہ فیصلہ کیا کہ کوئی نان نفقہ بھی نہیں ہے, اور وجہ یہ ہے کہ یہ بغیر کسی طلاق کے اور شوہر کی موت کے بغیر ان کا نکاح ختم ہو رہا ہے. تو یعنی طلاق کے بغیر ہی نکاح ختم ہو رہا ہے, اس لیے نبی نے یہ فیصلہ کیا تھا. تو یہ حدیث سند کے لحاظ سے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, اور اس حدیث میں مشہور راوی عباد ابن منصور مدلس راوی ہے جو عن سے روایت کر رہا ہے
اسی وجہ سے علامہ ناصر البانی نے اس پہ بہت شدید رد کیا ہے کہ جو لوگ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں وہ غلو کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ اس لیے کہ ان کا نکاح بغیر طلاق کے ختم ہو گیا تھا، یہ الفاظ نبی کے بھی نہیں ہیں، یہ تو بعد میں راوی نے اپنی طرف سے اس میں الفاظ ڈالیں، وہ خود سے ایک ریزن بیان کر رہے ہیں۔ تو علامہ ناصر الدین البانی کی اس تحقیق کو آپ دیکھیں، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ وضعیف فی ابی داود للالبانی، البانی رحمہ اللہ کی جو مشہور کتاب ہے، جو ان پہ ابو داؤد کی روایت پر ان کا کلام ہے۔ تو عباد ابن منصور مدلس راوی کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس میں یہ جو الفاظ ہیں کہ بغیر طلاق کے ان کا نکاح خود بخود ختم ہو گیا تھا، ان الفاظ کی نسبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ راوی کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو اور بھی کچھ الفاظ ہیں جن سے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ لعان سے ہی نکاح ختم ہو گیا تھا، طلاق سے ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ بعض حدیثوں میں آتا ہے فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَن يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، کہ دو لعان کرنے والوں کا یہ طریقہ بن گیا کہ ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کا یہ طریقہ ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں لا سبیل لک علیہا، آپ نے لعان کرنے والے صحابی کو فرمایا تمہارے پاس اس عورت کے پاس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو کیا مطلب؟ تمہیں طلاق دینی پڑے گی، تم نہیں دو گے تو جج نکاح کو، قاضی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو ختم کریں گے، یہ مطلب ہے۔ کوئی ایک حرف، اسی طرح حدیث میں آتا ہے المتلاعنان لا یجتمعان ابدا، دو لعان کرنے والے کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، یعنی یا تو شوہر کو طلاق، کیونکہ نکاح ختم کرنے کے لیے خاتمے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، دلیل یہی ہے کہ شوہر طلاق دے یا قاضی اس کے نکاح کو ختم کرے۔ اور یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَن يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، کہ دو لعان کرنے والوں کا یہ طریقہ بن گیا کہ ان کے درمیان جدائی ڈالی جائے گی۔ اس کا مطلب خود بخود جدا نہیں ہو جائیں گے، جدائی ڈالی جائے گی ان کے درمیان، ان کو جدا کیا جائے گا۔ کس طرح سے؟ یا تو شوہر کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ طلاق دے، یا جج کو کہا جائے گا کہ وہ جو ہے وہ ان کے درمیان نکاح کو ختم کرے۔ اور اگر یہ لعان سے رجوع کر لیتے ہیں تو یہ لعان کرنے والے رہے نہیں، پھر ان کا نکاح ختم نہیں ہوگا۔ شوہر اگر لعان سے رجوع کرتا ہے تو 80 کوڑے لگیں گے اس کے، پھر وہ اس کی بیوی ہے، رہے اس کے ساتھ۔ اور عورت اگر لعان سے رجوع کرتی ہے تو عورت کو پھر رجم کر دیا جائے گا۔ تو صاف حدیثوں کا یہ مطلب ہے۔ تو میں اہل حدیث علماء سے مطالبہ کرتا ہوں قرآن و سنت میں، ایسا نہ ہو کہ آپ بعض فقہا کے اقوال پیش کرنا شروع کر دیں، فقہا کے اقوال تو دونوں طرف ملتے ہیں، قرآن و سنت سے آپ بتائیے کہ لعان کرتے ہی نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس بارے میں کوئی واضح دلیل دیں۔ نہیں ہے دلیل تو صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عویمر اجلانی کے جو یہ الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ اب بھی میں اس کو اپنے نکاح میں اگر باقی رکھوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے گویا جھوٹی تہمت لگائی تھی، لہذا یہ کہتے ہی اب حضرت عویمر نے 3 طلاقیں دے دی کھڑے کھڑے۔ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عویمر اجلانی بھی یہ سمجھتے تھے کہ نکاح سے نکالنے کے لیے 3 دینی پڑیں گی، صحابہ جو کھڑے ہوئے تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ نکاح سے نکالنے کے لیے اکٹھی 3 دینی پڑیں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سمجھتے تھے، ورنہ نبی ان کو بتاتے کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ان کو نکاح سے نکالنے کے لیے 3 دو گے تو یہ غلط سمجھ رہے ہو، آپ اس پہ رد کرتے، کیونکہ سارے صحابہ بھی کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ جیسے کہ تیمم حضرت عمار ابن یاسر نے یہاں تک کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس پہ رد کیا، بعد میں ہمیں حدیثیں ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تیمم کا حکم دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد بھی ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہو کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ جو روایت پیش کی جاتی ہیں ان کا حشر کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ تو بخاری اور مسلم کی یہ واضح حدیث ہے کہ جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عویمر اجلانی نے اکٹھی 3 طلاقیں نبی کی موجودگی میں دی ہیں، اور اس کو یہ سمجھا گیا ہے کہ نکاح ختم ہوا۔ تبھی نبی کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ نبی نے ان کے درمیان جدائی ڈالی ہے، کیونکہ یہاں طلاقیں ہو چکی تھیں۔ ہلال ابن امیہ نے طلاقیں دی ہیں، لعان کیا ہے، تو وہاں حدیث میں آتا فرق بینہما، نبی نے ان کے درمیان تفریق کی، کیونکہ وہاں طلاق نہیں تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تفریق سے نکاح ختم ہوگا، دونوں میں قاضی تفریق کرے گا تو نکاح ختم ہوگا یا طلاق سے نکاح ختم ہوگا۔ تو یہ صاف دلیل ہے اس بات کی کہ اکٹھی 3 طلاقیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دی گئی ہیں اور ان کو کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ اگر بخاری مسلم کی یہ حدیث صرف اتنی ہی ہوتی، اس کی مزید ڈیٹیل نہ ہوتی، تو بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 ہوتی ہیں، لیکن ابو داؤد میں اس کی مزید تفصیل ہے، اس نے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ میں ابو داؤد کی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں فَأَنفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طلاق کو شمار بھی کیا، نافذ بھی کیا، سمجھا بھی کہ یہ 3 طلاقیں ہیں۔
تو ابو داؤد کی حدیث کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں. عن عیاض ابن عبداللہ الفہری وغیرہ عن ابن شہاب عن سہل رضی اللہ عنہ وفیہ فطلقها 3 تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2250. اس میں آتا ہے کہ حضرت سہل ابن سعد نے جب 3 طلاقیں دی ہیں نبی کی موجودگی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ قرار دیا ہے، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جس میں حدیث نمبر 2465 آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بعض ہمارے اہل حدیث کہتے ہیں کہ وہ تو اصل میں نبی نے نافذ قرار دے دیا نا اس لیے ہو گئی، ورنہ اصل میں 3 تو ایک ہی ہوتی ہیں، وہ تو نبی نے نافذ قرار دیا ہے. تو یہ تکلفات ہیں. نبی کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، حضرت عمر اجلانی کا اپنا خیال کیا تھا، وہ کیا سمجھ رہے تھے وہ بھی آ گیا، وہاں جو کھڑے ہوئے صحابہ کیا سمجھ رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. اس کے بعد کھینچا تانی کر کے یہ کہنا کہ نبی نے چونکہ نافذ قرار دیا ہے تو اگر نبی نافذ قرار دیتے تو ہوگی، تو بھائی نبی نافذ جب قرار دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی بزبان حال یہ بتا رہے ہیں کہ 3 دو گے تو نبی کی نظر میں وہ نافذ ہیں. تو اس میں تکلف کر کے کھینچا تانی کر کے اپنے مطلب تراشنا، یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرعی حکام پر بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے. اس کے بعد میں انشاءاللہ دوسری حدیث پیش کروں گا اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے، ان سے بھی پتہ چلے گا کہ طلاق ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں 3 ہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.